السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شہاب الدین قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں قادری نیٹ ورک۔ میں آج آپ سے محرم کے روزوں کے فضیلت کے بارے میں کچھ بات کروں گا۔ یوں تو اس ماہ میں کی جانے والی ہر عبادت قابل قدر اور باعث اجر ہے، مگر احادیث مبارکہ میں محرم کے روزوں کی خصوصی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینہ یعنی محرم کے روزے ہیں۔ یوم عاشوراء کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو محرم کے ایک دن کا روزہ رکھے اس کو ایک مہینہ کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ پھر اس ماہ کے تمام ایام میں سے اللہ رب العزت نے یوم عاشوراء کو ایک ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ دن بہت سے فضائل کا حامل اور نیکیوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو یہود کی مخالفت کا حکم دیا گیا، اور اس 10ویں محرم کا روزہ چونکہ یہود بھی رکھتے ہیں، اس لیے اب ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں، تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور مخالفت یہود کا پہلو بھی نکل آئے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عاشوراء کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھو۔ یہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے کی فضیلت ہے، اور یوں تو آپ 1 محرم سے 10 محرم تک جتنے روزے چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن در حقیقت یوم عاشوراء کے روزہ کے تعلق سے کتابوں میں حدیثوں میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک روزہ بڑھانے کا، یہ یہود کے مشابہ نہ ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشوراء کے روزے کے ساتھ ایک روزہ بڑھا دو، یا 9-10 کر لو یا 10-11 کر لو۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ سے پھر ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔